آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے. ہندو یوگی جو ہیں وہ بھی بہت پرفیکٹ ہیں. ہمیں کیا پتا وہ ہندو جو ہے لا الہ الا اللہ پہ ہمارے سے زیادہ یقین کر رہا ہو اور ہمیں وہ ہندو لگ رہا ہو. یوگی سے لے کے کوئی منتر وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جو گیتا سے ہو. ہندوؤں کا کلام تھوڑی ہے، وہ سکھوں کا کلام تھوڑی ہے، وہ تو رب کا کلام. کیا بلاول بھٹو کی شادی اس سال ممکن ہے؟ نہیں کروائے گا. یہ دیکھیں، یہ جو ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے اس کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ یہ ایک سمجھے کہ 78 مخلوق ہے جو آپ کو میسج دیتے ہیں، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہے پنڈی میں. وہ خان خود چاہے تو باہر آ سکتا ہے. یہ 60 کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی میں رکھا ہوا ہے. خاکی انسان کو پتھر فائدہ دے سکتے ہیں؟ پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. عکس و آواز کی دنیا کے دوستوں، گیسٹ آف ڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا رضا ممتاز. ابن خلدون کا کہنا ہے کہ جب انسانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، معاشی تنگیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کئی سہارے ڈھونڈتا ہے. اسٹرالوجی، نمرالوجی، ٹیرو کارڈ ریڈنگ اور بے شمار اس کے علاوہ تعویذ، گنڈے، وظیفے وہ کرتا ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان کے ایک بہت نامور اسٹرالوجر، کارڈ ریڈر اور نمرالوجسٹ جناب داؤد جی کو دعوت دی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. نہیں، آپ بہت مصروف ہوتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. اچھا، پہلا سوال میرا داؤد جی آپ سے یہ ہے کہ آپ کا نام داؤد جی داؤد ہے، یہ کیا کوئی نمرالوجی کے حساب سے آپ نے رکھا تھا، کسی مرشد نے کہا تھا، کیا ہے؟ دیکھیں، ناموں کا انسان کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. بلا شبہ احادیث میں بھی ہے کہ جو بھی نام رکھا جائے وہ سوچ سمجھ کے رکھا جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور آسمانی نام تو احمد، وہ بھی تعریف والا، اور محمد دنیا میں سب سے زیادہ نام پکارا جانے والا محمد. یہ کچھ نسبت ہوتی ہے. دیکھیں، ہم اپنے گھر میں جب موجود ہوتے ہیں تو آباء و اجداد کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام دادی نے رکھا، یا دادے نے رکھا، یا نانی نے رکھا، یا نانے نے رکھا، یا اس کی نسبت اہل بیت سے ہے، یا اس کی نسبت جو ہے صحابہ سے ہے. اچھا. تو نسبت، آپ کو پتہ ہے نسبت کا ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. اب نسبت کے ساتھ ساتھ اعداد کی ویلیو بھی ہوتی ہے. پوری کائنات انرجیز بیس پہ ہے، ہر انرجی جو اپنی اپنی ویلیو رکھتی ہے. 1 سے 9 تک نمبرز کی ویلیوز ہوتی ہے. تو ذات خود میرا نام تو داؤد احمد، جو کہ نمرولوجی سے 5 کا عدد بنتا ہے، 5 کا عدد، شمس کی عدد 68 کے عدد. لیکن میں اپنے بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا آج سے 15 سال پہلے. انہوں نے کہا جی اپنا یوٹیوب چینل بناؤ یا اپنا کام شروع کریں. میں نے کہا نام کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا جی داؤد جی داؤد. اچھا، تو بس پھر داؤد جی داؤد. داؤد جی. اور اس سے آپ کو فرق بھی، مثبت فرق بھی آیا؟ بالکل فرق پڑتا ہے. اچھا. دیکھیں، مجھے روحانیت میں آنے کا شوق تو بچپن سے تھا. نمرولوجی ہو، اسٹرالوجی ہو، پمسٹری ہو، اس کی چیزوں کا ہڈن نالج بچپن سے تھا. مگر مجھے یہ نہیں تھا کہ میں میڈیا پہ آؤں، چینلز پہ آؤں. لیکن جب ادھر سے فیصلہ ہوا، روحانیت سے فیصلہ یا بزرگوں سے فیصلہ، تو پھر میں نے اپنی مرضی نہیں کی، پھر بڑوں کی مرضی کے اوپر پھر چلا. اور مجھے یاد ہے اب بھی 10-15 سال پہلے جو بات ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے صرف شارٹس بنانے ہیں. اچھا جی، شارٹس کتنی دیر کے؟ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا شارٹس نہیں ہونا چاہیے. میں حیران تھا کہ لوگ تو لمبی لمبی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ شارٹس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین جانیں آج وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ اب چلتے ہی شارٹس ہیں. تو میں اب بڑوں کی بات، جس طرح آپ نے نام کی بات کی، تو نام تب سلیکٹ ہوا، اور تب کی 10-15 سال پہلے تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ شارٹس بنائیں اور وہ بھی 30 سیکنڈ کے. یا میں نے کہا جی کم از کم 1 منٹ تک چلا جائے، نہیں 25 سیکنڈ سے بھی نیچے کی کوشش کرو. میں اب حیران ہوتا ہوں، ایڈورٹائزمنٹ کی ایجنسیاں ہیں وہ کہتے ہیں جی 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ کا شارٹ کافی ہوتا ہے جو آپ بولیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ لمبی لمبی ویڈیوز بنائیں گے، لمبے لمبے جو ہے وہ پروگرام کریں گے، اور پھر اس سے وائرل ہوں گے اور مشہوری ہوگی اور کامیابیاں ملیں گی. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. کامیابی تو اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی نام کی، تو نام کی سلیکشن پلس اس کام کو سٹارٹ کرنے میں چیزوں کی سلیکشن اور بات کرنے کی سلیکشن، ساری
پھر انہوں نے سکھائی، پھر چلتا رہا، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ دیکھیں بات یہاں پہ یا چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ اجازت نہیں نہیں، اوکے اوکے۔ اچھا، آپ کارڈ ریڈر بھی ہیں، آپ اسٹرالوجر بھی ہیں، آپ نمرالوجر بھی ہیں یا نمرالوجسٹ بھی ہیں، کون سی جہت آپ کو بہت پسند ہے کہ میں اس میں پرفیکٹ ہوں اور اس سے جو میں حساب کرتا ہوں یا اس سے جو میں علم بانٹتا ہوں وہ درست ہے؟ دیکھیں چاروں کے چاروں آپ نے جو بات کی، اسٹرالوجی ہو، پامسٹری ہو، نیمرولوجی ہو، ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہو، بہت اچھی ہے، اتھینٹسٹی ہے، لیکن میں نے جو صحیح چیزوں میں سمجھ پایا وہ روحانیت ہے، علم روحانیت، استخارہ ہے۔ جب میں دھیان کرتا ہوں کسی بزرگ کا، بڑے کا، یا روحانیت سے ہیلپ لیتا ہوں تو مجھے اس کے رزلٹ بڑے زبردست ملتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک روٹس ہیں۔ دیکھیں آپ ٹیرو کارڈ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ انرجی کس وقت کہاں ایگزسٹ ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا انرجیز ہے اور کس طرف چلنا ہے۔ پامسٹری سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لائنیں ہاتھ بولتے ہیں، کس طرح کی انرجی ہے، جیسے ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کی نبض دیکھ کے دیکھتے ہیں، جی نبض دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، یا آپ کی صحت دیکھ کے، یا آپ کا بلڈ کا کلر، بلڈ کے ایگزامپلس لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نیمرولوجی، اعداد کی ویلیو، جیسے اب 2026 ہے تو 1 کے عدد کی ویلیو شمس کی انرجی ہے، تو وہ وہاں سے پریڈکشنز کی جاتی ہیں، یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے آپ کا ڈرائیور نمبر کیا ہے، کنڈکٹر نمبر کیا ہے، وہاں سے پریڈکشنز کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک روٹس ہیں بیسیکلی۔ ان تمام چیزوں کا منبع جو ہے وہ رب ذات ہے، رب کعبہ ہے، رب قادر مطلق ہے، جو کہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک آپ کو ڈائگنوز ہے۔ دیکھیں آپ صحیح تشخیص کر لیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ساتھ پرابلمز کیا ہیں۔ آپ ترقی کرنا چاہتے ہو، ترقی نہیں ہو رہی، آپ نے زندگی میں بڑے فیصلے کرنے ہیں، نہیں ہو رہے، آپ نے شادی کرنا چاہتے ہو، پرابلم آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے، لڑکی بھی خوبصورت، اس کا تعلیم بھی پوری، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بھی، ایک بندہ آتا ہے، رشتہ دیکھتا ہے، دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، آخر ایسی کیسی وجوہات ہیں؟ تو یہ ڈائگنوز ہے، تو ڈائگنوز ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی، اسم الحسنہ اور روحانیت میں رکھا ہے۔ یہ آپ نے بات کی تشخیص کی، اس کے بعد میں ریمیڈی کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ علم جو ہے یہ مکمل علم ہے؟ دیکھیں میں اس بات کو اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کروں، دیکھیں مجھے 25 سال سے علم روحانیت میں ہوں، تو میں اپنے تجربے کی بات کروں گا۔ مکمل علم جو ہے وہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں اور میرا اس پہ یقین ہے، اور قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ علم اگر آپ سمجھیں کہ وہیں سے آپ نے روحانیت یا عملیات کا نچوڑ نکال کے چیزوں کو ایک سمت متعین کی ہے، تو پھر تو یہ اس کے مکمل ہونے کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا علم مکمل ہو چکا ہے، ہماری کتاب مکمل ہو چکی ہے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں مکمل کر چکی ہے۔ اس کا مکمل ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں کیا ہم اس کے اوپر مکمل پرفیکٹ طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس سے تو تشخیص ہو گئی، لیکن آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بالآخر رب کے پاس جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، اور ذکر کرنا پڑے گا، اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ سے کام کروانا پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا مکمل ہے۔ اچھا، جو مکمل علم کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم سائنس ہے، دنیاوی لحاظ سے، کہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، اور غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ پرفیکٹ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جو علم ہے یا یہ علوم ہے، اس میں روحانیت کا تڑکا کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل اچھی بات آپ نے کہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پھر آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ تشخیص ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں، ایک دریا کے کنارے چل رہے ہیں، اور آگے دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، اور اب اس پل ٹوٹے کا تو پتہ چل جائے گا
کہ ٹوٹا ہوا ہے اور انرجیز بتا بھی دیں گے، لیکن میں جب یہاں پہ آگے بڑھتا ہوں تو مجھے ایک وہ پاور اور ایک اس طاقت کی ضرورت ہے جو مجھے اس پل کے ٹوٹنے میں بچائے. وہ صرف اور صرف رب کی طاقت ہے، رب کی ذات ہے. تڑکے والی تو بات ہی نہیں ہے. میں نے کام تو کروانے ہیں نا. اگر دیکھیں میرے کوئی کام نہیں ہو رہے، پتہ چل گیا کام نہیں ہو رہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ علوم ہیں یہ روحانیت کے بنا نامکمل ہیں. بالکل میں کہہ سکتے ہیں، اور حقیقی بات ہے، اور حقیقی پوری بات ہے. کائنات روحانیت کے بنا ناممکن ہے. ہندو یوگی جو ہیں وہ بھی بہت پرفیکٹ ہیں. میں نے دیکھا کہ امیتابھ بچن پہ جب 60 ستی آئی تو اس کو کسی نے بتایا کہ اس انگلی میں نیلم پہنو، اس نے وہ نیلم پہنے اس انگلی میں، اور اس کے بعد اس کے حالات تبدیل ہوتے چلے گئے، یہاں تک نوبت تھی کہ گھر بھی اس کا بکنے کے لیے آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 5000 سال کی جو ریسرچ تھی ہندوؤں کی وہ درست تھی. کیا وہ بھی روحانیت سے کام لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرے پاس 20 ہندو اور سکھوں کا تعلق ہے اور وہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو سورہ فاتحہ کے بڑے اچھے وہ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بڑے اچھے عمل ہیں، وہ سورہ فلق سورہ ناس ان کو آتی ہے. قرآن جو ہے وہ جو مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑا تھا. ہمیں کیا پتا وہ ہندو جو ہے لا الہ الا اللہ پہ ہمارے سے زیادہ یقین کر رہا ہو، اور ہمیں وہ ہندو لگ رہا ہو اور وہ سکھ لگ رہا ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو اور سکھ ہے. اسلام صرف ہم نے صرف آپ یا میرا تو ہے نہیں. تو جب میری ان سے انٹرنیشنل ظاہری بات ہے، میں ایز اے اسٹرالوجر بھی ہوں، پامسٹ بھی ہوں، علم روحانیت کے اوپر دسترس بھی رکھتا ہوں. تو ایسے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو ہندو ہوں، پنڈت ہوں، وہ میرے سے علاج کرواتے ہیں. قرآنی آیات کے یہ ذریعے میں نے کئی ہندوؤں اور سکھوں کا علاج کیا. ان کو جب میں پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں وہ پڑھتے بھی ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ امیتابھ بچن کو کیا پتا کسی ہندو نے جو نیلم ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دے دی ہو. اس کی گارنٹی. اچھا، ہندو تو ہمارا وہ پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھ لیتے ہیں. میرے مرشد ہیں گجر خان میں بیٹھے ہوئے پروفیسر احمد رفیق اختر، جی میرے استاد محترم بھی ہیں اور میرے گرو بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کے پاس عیسائی آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تصویر کریں، اللہ کا نام ہے، عربی میں کر لیں، ٹھیک ہے. کیا اگر ہم کسی یوگی سے لے کے کوئی منتر وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جو گیتا سے ہو؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ اکرام موجود، ارشاد ہوا، صحابہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دور جاہلیت میں ہم کچھ ایسے کلام پڑھتے تھے جس کے پڑھنے سے ہمارے کام ہوتے تھے، بیماریاں ختم ہوتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وہ کلام جو پڑھتے تھے وہ لے کر آؤ، اور جن میں شرکیہ کلام نہیں، شرکیہ الفاظ نہیں ہے، تو ان کے پڑھنے کی اجازت دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور اگر آپ ہندوؤں کا، سکھوں کا کلام اور اس میں تعریف رب کائنات کی ہے، حمد و ثنا اس رب کی ہے، جی جی، تو وہ ہندوؤں کا کلام تھوڑی ہے، وہ سکھوں کا کلام تھوڑی ہے، وہ تو رب کا کلام ہے. جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات کی. اچھا، اب ہم آتے ہیں عہد حاضر کی طرف. میرا سوال ہے، کیا بلاول بھٹو کی شادی اس سال ممکن ہے؟ دیکھیں جی، بلاول کو نیمرولوجی سے ہم دیکھتے ہیں تو 2 کا عدد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول شادی کروا سکتا ہے بٹ نہیں کروا رہا. کیوں نہیں کروا رہا؟ میں کیونکہ یہاں پہ سارے شعبے یوز کروں گا، یہاں پہ ٹیرو کارڈ کی انرجی بھی یوز کروں گا جو کہ ڈائریکٹ ریڈنگ ہوگی، اور مون کا میسج بھی دیکھوں گا بلاول سے متعلقہ کہ بلاول کب شادی کروائے گا جناب. تو کرنٹ بلاول کی شادی کی انرجی چیک کرتے ہیں. بلاول کی کرنٹ شادی کی انرجی دیکھیں، کوئین آف کپ، لڑکی موجود ہے، پیسہ موجود ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو شادی مسئلہ نہیں ہے. تو کروا کیوں نہیں رہا؟ تو بلاول شادی کیوں نہیں کروا رہا؟ انرجی کیا کہتی ہے؟ اچھا جی، کروا سکتا ہے. اچھا، کپ کی انرجی ہے اور 3rd کارڈ کی انرجی بھی نکالیں گے. اچھا جی، یہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں، اپنی چیزوں کو سیٹل کرنے کے چکر میں، یا ان معاملات کے سلسلے کی وجہ سے شاید ڈیلے کر رہا ہے. اوکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی زیادہ سیاست پہ کام کرنا ہے، ملکی معاملات کو زیادہ کنٹرول کرنے کی طرف جانا ہے. بلا شبہ پاکستان پیپل پارٹی میں آصف علی زرداری ایک وہ مضبوط تھم ہے، اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بلاول کی طرف ٹرانسفر تو کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں کروانے کا مسئلہ. اس سال اچھی انرجی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر بلاول ستمبر تک شادی کی طرف چلا جائے تو بہت اچھا رہے گا.
اس کی سیاست کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن نہیں کروائے گا. یہ دیکھیں دل ٹوٹا ہوا. اچھا نہیں کروائے گا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی مقام پہ کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد میں ایک سوال کروں گا اس کے حوالے سے، لیکن پہلے میرے ایک ذہن میں ایک سوال ابھرا ہے کہ نمرولوجی یا اسٹرالوجی، اس کے پیچھے تو روحانی قوتیں ہیں. یہ جو ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے اس کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ دیکھیں یہ تو 78 کارڈز کی انرجی ہے. یہ انرجیز آپ کی کرنٹ اور آنے والے وقت کی بارے میں بتاتی ہے. قوت کیا ہے؟ قوت آپ کی جو پاورز ہیں، جو بندہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی پاورز، اس کی اسپرچل پاور کو کانٹیکٹ کرتی ہیں. یہ ایک سمجھے کہ 78 مخلوق ہے جو آپ کو میسج دیتے ہیں. یہ میسج میں اس کارڈز کو دیکھے بغیر بھی ریسیو کرتا ہوں. اچھا، یہ میسج جو ہے میرے لیے اس انرجی کو مجھے یعنی کہ اگر یہ کارڈز ہے تو میں نے آپ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی بھی کسی کے بارے میں پوچھنی ہے تو انرجیز سامنے آتی ہیں، پہلے میرے سامنے آ جاتی ہیں، پھر میں اس کارڈ سے اس کی ٹیلی بھی کر لیتا ہوں. اوکے. تو یہ انرجیز ہیں، یہ پوری کائنات آپ کو پتہ انرجی بیسڈ ہے. تو یورپ میں، امریکہ، انڈیا، بلکہ وہاں 40 یہی انرجیز رہی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی. اچھا، کام کر رہے ہیں. یورپ میں یہ 500 سال پہلے جو ہے اس پہ پابندی تھی اور اس کو شیطانی عمل کہا جاتا تھا، لیکن آج نہیں ہے میرا خیال، آج نہیں ہے. اچھا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیرو کارڈ ریڈرز جو ہیں وہ زیادہ تر خوشبوؤں میں نہائے رہتے ہیں. تو وہ کس وجہ سے، وہ کس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کون سی قوت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے، رستہ تو انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور نماز میں وہ کسی کی غیبت، چغلی یا کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. اور ایک بندہ بازار جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ آج میں نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کی مدد کرنی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے خیال میں کیا چیز ہے یا اس کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک بندہ یہ انرجیز یوز کر رہا ہے، خوشبو لگائے یا نہ لگائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اور بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، یہ جو آئینہ، یہ جو شیشہ ہے، جی، یہ شیاطین نے ہی بتایا تھا کہ اس طریقے سے ملکہ بلقیس نے آنا ہے. اچھا، تو یہ جو شیشہ بنایا تھا یہ شیاطین نے بتایا تھا. اور شیاطین، اگر اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شیاطین ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں کچھ چیزیں سمجھنا بھی چاہتا ہوں، سمجھانا بھی چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی علم آپ تک ٹرانسفر کرنا ہو، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور شیطان اس کو اٹھنے نہیں دیتا تھا نماز کے لیے، اور پھر اتنا روئے کہ شیطان اگلے دن اٹھانے کے لیے آ گئے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے، اس سے پہلے کہ پوری بستی جو ہے وہ محلہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے یا بخشا جائے، تو کئی جگہوں پہ ایسے بھی موجود ہے کہ شیطان نے خود آ کے کہا کہ جی آیت الکرسی جو ہے اگر پڑھو گے تو میرے لیے یہ موت ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے اوپر جو چلتا ہے، یہ اللہ کے رستے پہ چلتا ہے. چیز صرف ڈسیزن سب سے پہلے آپ نے خود کرنا ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہو وہ آپ کو. میں تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھوں گا، اگر آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے، اپنی قبر کو سامنے رکھ کے، اپنی مرنے والی زندگی کو سامنے رکھ کے کرو گے نا، تو پھر نہ ہی آپ کوئی شرکیہ کام کرو گے، نہ ہی آپ کسی سے زیادتی کرو گے، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو گے جس سے حقوق العباد بالکل ادا ہوں. اور حقوق اللہ تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینے، تو حقوق العباد کی فکر کرو گے تو پھر اللہ آسانیاں کر دیتے ہیں. آسانی کر دیتے. چلیں، ایک شخصیت ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہے پنڈی میں وہ، اور اسیر زنداں ہے، تو باہر آنے کے چانسز ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جناب خان صاحب کی کرنٹ انرجی کے اوپر بات کرتے ہیں. بلا شبہ کرنٹ انرجی خان صاحب کی کیا نظر آتی ہے؟ تو کرنٹ تو خبروں میں کرنٹ موجود ہے خان صاحب. سیکنڈ کارڈ کی انرجی چیک کرتے ہیں. کلیئرٹی اس بات کی، کیا کلیئرٹی ہے خان صاحب کی کہ خان خود چاہے تو باہر آ سکتا ہے، اور آ سکتا ہے لیکن ابھی نہیں نکلے گا. ابھی اس کو جو ہے چیزیں کلیئر نہیں ہے، خاص کر جولائی اور اگست تک تو خان کی انرجی نظر نہیں آتی باہر آنے کی. بٹ چیزیں جب تک کلیئر نہ ہوں، 5 سے 6 آپشنز خان کے اوپر رکھی گئی تھی کہ ان کے اوپر کام کرتا یا بات کرتا. وقت کا ضیاع ہوا،
چیزیں کلیئر نہیں ہوئیں، معاملات خراب ہوئے، غلطیاں ہوئیں، بالکل ہوئیں، خان سے بھی ہوئیں اور اس کے رفقہ کار سے بھی ہوئیں، اس کا خمیازہ صرف اور صرف خان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. شاید آگے جا کے یہ بہتر ہو جائے، ابھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے ابھی کہ وہ نہیں، باہر ابھی آئیں. ایسی انرجی نظر نہیں آئی. اوکے. ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو ایکٹر تھے، ہمارے دوست، ان کا نام تھا حبیب، ہوں اور ایک میرے ایریا میں حبیب رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا، بہت ہی غریب تھا. ہوں. تو اگر دونوں حبیب جو ہیں، وہ حبیب خوبصورت نام ہے، کامیاب پھر دونوں کو ہونا چاہیے تھا یا دونوں کو غریب ہونا چاہیے تھا؟ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. حبیب کی والدہ، ظاہری بات ہے ایک حبیب جو غریب ہے اس کی والدہ کا نام ڈیفرنٹ ہوگا، ایک حبیب جس کے حالات اچھے ہیں اس کی والدہ کا نام ڈیفرنٹ ہوگا، اچھا. اس کے والد کا نام ڈیفرنٹ ہوگا. جو حبیب اچھی ڈیٹ آف برتھ میں پیدا ہوا ہے، جس کی ڈیٹ آف برتھ میں اچھی انرجیز ہے، اس کا اچھا اثر ہوگا. جس حبیب کی انرجیز ڈاؤن ہے اس کا نیگیٹو اثر ہوگا. ایک حبیب کے نامہ اعمال، نیکیاں اور اس کے کام اتنے اچھے ہیں، اللہ کے رستے میں دے رہا ہے. ایک حبیب، 2 نام ہیں محمد، عربیوں میں جاؤ تو کئیوں کے نے محمد رکھے ہوئے ہیں، کئی محمد جو ہے نام والے بڑے آگے ہیں عروج پہ، اور کئی جو ہیں وہ زوال میں ہیں. تو آپ کے اعمال کا اثر آپ کی زندگی اچھا پر پڑتا ہے. نہیں، جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے پاس تو گناہ کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ غریب کے پاس گناہ کی استطاعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھو آپ کی سوچ ایک بڑا گناہ ہے. آپ کے ظاہری چیزیں نہیں، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کی سوچ انما الاعمال بالنیات. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام، ایک صحابی نے گھر بنایا تو گئے تو روشن دان بنا ہوا تھا، تو کہا کہ اس لیے کہ اس میں سے ہوا آئے گی. تو ایک نے کہا کہ اذان کی آواز آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی ہے، ساتھ ہوا بھی آ جائے گی. تو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بٹ آپ کی سوچ اچھی، آپ پازیٹیو ہیں، آپ اچھا سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو اس سے آپ کے اعمال تو بڑھتے رہتے ہیں. آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے. آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں، آپ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ اپنے نامہ اعمال کو بڑھا رہے ہیں. اور جس کے پاس بہت کچھ ہوگا اس کو اتنا ہی امتحان دینا پڑے گا، اتنا ہی اس کو اس پٹھی سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے. 60 سے بہت ڈرایا جاتا ہے. یہ 60 کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھو جی، میں 60 کی ایک بات کروں تو میرے پاس ایسے 20 لوگ آتے ہیں جو کہ 60 کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. یقین جانیں اس کا حل سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی میں رکھا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑا حل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی دیر تک 60 آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہ کیا. ناراضگی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. فیصلے، سیارے، ستارے، ایک اللہ والے کی شان ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ سے پڑھ کے ستاروں کی شکلیں چینج کرتا ہے، ستاروں کی پوزیشن چینج کر دیتا ہے. تو بہترین حل، آپ کے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، 60 ہو، کاموں میں رکاوٹ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ظاہری اور روحانی اعوذ باللہ سے جڑ جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سورہ مزمل، سورہ فلق، سورہ ناس، اتنے زبردست مجرب ترین عمل ہے کہ مشکل سے مشکل پریشانی جو ہے وہ 60 ختم ہوتی ہے. اور میں نے کئیوں کی بھی ہے انہی چیزوں سے. اچھا، یہ ہر ستارے پہ آتی ہے اور ہر ستارے کے لیے یہ عمل ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہر ستارے پہ آتی ہے اور ہر ستارے کے لیے یہ عمل بالکل ٹھیک ہے. اچھا، 12 بروج ہیں، 12 بروج کے حاکم سیارے ہیں، کسی کا شمس ہے، کسی کا قمر ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، مریخ ہے. یہ جو لاکھوں کروڑوں جو گلیکسیز میں سٹارز ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسانی شخصیت میں؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. اس سارے پروگرام، اس سارے پوڈ کاسٹ کا سب سے بہترین حل بابا جی کے پاس بیٹھا تھا. یہ ستارے اور سیارے 12 آپ سمجھتے ہو نا، یہ اس کے اوپر جو آسمان ہے ان کے سیاروں ستاروں کا بھی آپ کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ 12 کے، یہ تو کیلکولیشن ہے، کیلکولیشن کا علم ہے، لیکن آسمان کے اوپر اور بھی جہاں اور بھی ہیں تو ان کا بھی اثر پڑتا ہے. ان کا بھی اثر، تو اس کی بھی کوئی کاٹ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی اپائے ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب اپائے قرآن پاک میں موجود ہے. آپ کو صبح شام کی مسنون دواؤں کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اچھا، آپ کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا پڑے گا. 7200 بلائیں، ایک تو نحوست سیارگان کی بات ہے نا، 7200 بلائیں انسان کے ارد گرد رہتی ہیں. وہ اس طاق میں ہے کہ بندہ
اللہ کی یاد سے غافل ہو اور ہم اس کو پکڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار میں نے کہا ہے کہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبح اور شام کی دعاؤں کا اتنا اہتمام کیا, پڑھتے تھے, اور ہم کرتے کچھ نہیں ہیں. اچھا, اس تیز رفتار دنیا میں جب مطلب شہر جو ہیں وہ کنکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں, لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, انہیں 8-8 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی دینی ہوتی ہے, کوئی ایسا اپائے, کوئی ایسا اسم اعظم, کوئی ایسی آیت, کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتائیں گے کہ جو پڑھیں اور پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بیسیوں دنیا وظائف کر رہی ہے, پڑھائیاں کر رہی ہے, کام نہیں ہو رہے. دیکھیں, کام کے لیے 4 شرائط جو کہ میرے تجربے کی. سب سے پہلے اللہ کے اوپر 100% بھروسہ. جی. نمبر 2, آپ کی زندگی میں کوئی مرشد, کوئی استاد کو بتانے والا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہر چیز کا استاد موجود ہے. آپ نے گاڑی لی ہے, گاڑی کی کتاب بھی ہے اور استاد بھی ہے. آپ نے واشنگ مشین لی ہے, استاد بھی ہے, گاڑی بھی ہے. آپ ایک انسان ہے, کتاب بھی ہے اور استاد بھی ہے. تو روحانیت ایک بہت بڑا علم ہے, بڑا وسیع علم ہے, اور اس کو کرنے کے لیے ہم خود سے اپنے استاد بنتے ہیں, خود سے وظیفہ سلیکٹ کرتے ہیں اور خود سے پڑھائیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بتانے والا ہونا چاہیے, وہ دیکھے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے. اوورآل ایک بہت ہی زبردست مجرب عمل آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتائی دیتا ہوں, جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اترتی ہے. جزاک اللہ. عمل ہے جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلا پڑھیں سارا دن کاموں کی نیت کر کے. دوسرا عمل بھی بتا دیتا ہوں. آیت کریمہ دنیاوی کاموں کے لیے بڑا ہی مجرب مانا جاتا ہے. اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے 313 مرتبہ پڑھنا بہت ہی مجرب مانا جاتا ہے. 313. بیماریوں سے بچنے کے لیے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات بڑی ہی مجرب اور مستند مانی جاتی ہیں. کم از کم بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں 19 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ. کینسر کے 20 پیشنٹ ہوں, شوگر کے پیشنٹ ہوں, میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی اور الحمدللہ وہ شفا یاب ہوئے. اگر آپ نیگیٹو انرجی, جادو جنات کے مریض ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے, آیت الکرسی 41 ٹائم پڑھنا آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا آپ کی انرجیز کو بوسٹ کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. اچھا, کچھ آیات وظائف کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ گرم ہیں, یہ جلالی ہیں, یہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ کیا مسکنسیپٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روحانی معالج آپ کا بڑا صحیح سلیکشن کرتا ہے کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں فرق تو پڑتا ہے, لیکن تعداد کے مطابق آپ اسم الحسنہ کے نام پڑھ سکتے ہیں اور پوچھ کے پڑھ سکتے ہیں, کسی کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں, اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اور خاص ان تمام چیزوں سے بھی متعلقہ ایک بڑا مجرب عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یاد کریں گے. درود ابراہیمی. کیا کمال ہے اس. اچھا, میں کہتا ہوں کہ آپ کے ظاہری روحانی کام اور آپ کی رکاوٹیں جس کا چل پڑے. اچھا, اور دو خاص علوم ہیں, دو خاص کلام ہیں جن کی یہ انرجی چل پڑے, ان کو دنیاوی کاموں میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. نمبر 1 تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, وہ کمال انرجیز ہے. اچھا. اور درود ابراہیمی جن کی یہ روحانیت 40 سال لگتے ہیں یہ عمل مکمل ہونے میں, چلنے میں, جس کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت اتر جائے. تو بزرگوں کی شان ہے, جس طرح رحمت برکت بزرگوں کے پاس ہوتی ہے, اگر کسی کا چلا دیں. کہتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک موکل ہوتا ہے اور وہ اس پہ پہرا دیتا ہے. اچھا, جو میں انڈین چینلز دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں پہ وہ لفظوں کے ساتھ نہیں بلکہ نمبروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں بہترین نمبر یا لکی نمبر کون سے ہیں 2026 میں ہمارے تمام سٹارز پر؟ دیکھیں, تمام سٹارز کے لیے 2026 کے لکی نمبر میں 1 کا عدد, کیونکہ 2 + 2 + 6 1, سیکنڈ 5 اچھا 6 تھرڈ, اچھا, یہ تینوں نمبر ٹاپ کے ہیں. ان کی انرجیز 2026 میں آپ کو بوسٹ پہ دیکھیں گے. اور 3 نمبر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جوپیٹر کی انرجی کو پریزنٹ کرتا ہے. اچھا, جس کے برتھ ڈیٹ میں, برتھ چارٹ میں 5 نہیں ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں, جس کے برتھ 5 میں 5 نہیں ہے تو وہ سنڈے میٹھے کا صدقہ دے, میٹھا دے. دیکھیں, آپ یلو کلر کا آپ لڈو لے لیں, برفی لے لیں, سنڈے زردہ لے لیں, زردہ لے لیں, بنائیں, کسی فقیر کو دے دیں تاکہ آپ کی انرجی بوسٹ کر جائے.
تو یہ رنگوں کا بھی کوئی کھیل رنگوں کا ہوتا بھی ہے. کلر فرق ہوتا ہے, دنوں کا فرق ہوتا ہے, کون سے دن کون سا کلر پہننا چاہیے, پہننا چاہیے. کون سے دن کس چیز کا صدقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, کون سے دن کون سا پتھر پہننا چاہیے, کون سے سٹارز کو کون سی انرجیز کے متعلقہ ریمیڈیز کرنی چاہیے. یہ مجھے بتائیے کہ خاکی انسان کو پتھر فائدہ دے سکتے ہیں؟ پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, سورہ رحمان میں پتھروں کا ذکر مرجان موجود اور ہے. یاقوت کا ایسے بالکل, اور پتھر میں فائدہ نہیں, پتھر اچھا. والے جس نے بنائے اس میں فائدہ ہے, اچھا. پانی میں فائدہ نہیں, پانی بنانے والے میں فائدہ. یہ چیزیں کلام الہی میں فائدہ نہیں ہے, کلام والے میں فائدہ ہے. کلام تو اس سے جڑنے کا ایک رستہ ہے, پتھر تو جڑنے والے کا رستہ ہے اس رب کے ساتھ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. خواتین و حضرات, مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو گفتگو بڑی تشنہ لگی ہوگی, مجھے بھی لگی ہے, لیکن ہم دوبارہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. خدا حافظ.